تو مظاہر علی نقوی کے پاس لگوانا ہے. ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے, فائل کر دیا سر. اب فائل کر دیے, جوجا صاحب کو پوچھ لیں, وہ کر رہا میں ہے. جوڑے صاحب سے معلوم کر, کل بھی میری بات ہوئی تھی, کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا, تو میں چیک کر وہ لیتا کام ہوں. ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو آپ ذرا کر لینا. جی میں کر یہ لیتا ہوں سر, بہت بہتر. بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بروز جمعرات ایک نئی آڈیو لیک اور اس دفعہ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس مظاہر علی نقوی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. یہ آڈیو لیک کس نے کی, کیا مقاصد ہیں اس آڈیو لیک کرنے کے, اور اس لیک آڈیو کال میں کس طرح سے ہمارے ملک میں پتہ لگتا ہے کہ معاملات طے کس طرح ہوتے ہیں, آگے کس طرح بڑھتے ہیں, پھر سازشی عناصر کون ہوتے ہیں, اور پھر بلیک میل ججز کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس ویلاگ میں یہ پوری کہانی بتاؤں گا. یہ جج کی جو کال لیک ہوئی ہے جج سے متعلق چودھری پرویز الہی کی, اس میں کون شامل ہے, کس کا کیس لگوانے کی وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کیوں جسٹس مظاہر علی نقوی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. دو آڈیو لیکس ہوئی ہیں, پہلا پارٹ ہے آڈیو لیک کا اور دوسرا پارٹ ہے. پہلے پارٹ میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس ہے جو کہ ایک بیوروکریٹ کا کیس ہے, حاجی صاحب ان کا نام ہے, اس کے کیس کو جسٹس مظاہر علی نقوی کی کورٹ میں لگایا جائے, کیونکہ اس کال سے یہ شائبہ جا رہا ہے, اس کال سے یہ تمام تاثر جا رہا ہے کہ اگر وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کی کورٹ میں لگے گا تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اور پھر پرویز الہی کی ایک اور آڈیو کال لیک ہوتی ہے, اور اس آڈیو کال لیک میں وہ سپریم کورٹ بار کی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب سے بات کریں. اس عابد زبیری صاحب سے کیا بات کی جا رہی ہے وہ ذرا کال سنیں اور کسی پھر کو میں آپ کو بتانا بتاؤں. نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صحیح ہے, سمجھ گیا سر. اچھا سر ایک کام اور ہے سر, اب وہ جی جی پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر, اس میں بھی نقوی صاحب ہیں, تو وہ ڈوگر کون تھا؟ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر, آپ کا ہاں جو ہاں سی ہاں, سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں, کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے, ان کو تو ریپلیس کر دیا, لیکن کیس ابھی بھی ہے سر, پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. ناظرین آپ نے کال سنی, اس میں عابد زبیری صاحب کو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس مظاہر علی نقوی کی کورٹ میں لگائیں, بڑے دبنگ جج ہیں. اب جسٹس مظاہر علی نقوی سپریم کورٹ کے جج ہیں, اور یہ آج انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی ہے جس میں جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے اور جسٹس مظاہر علی نقوی شامل تھے. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ضروری ہیں, لیکن آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کیوں نہیں کرائے. آئین کے تحت آپ لوگ باؤنڈ ہیں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ انتخابات نہیں کراتے, جو اکھاڑ پچاڑ ہو رہی ہے پنجاب میں, ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, پوسٹنگ ہو رہی ہیں, یہ کس کے آرڈرز پہ ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ زیادہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکتا. یہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے پوچھا, جسٹس مظاہر علی نقوی کے ریمارکس تھے, جس کے بعد سکندر سلطان راجہ جو ہیں چیف الیکشن کمشنر, ان کو بلایا گیا. وہ عدالت میں آئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے آ کر بتایا کہ نہ میرے پاس پیسہ ہے اور مجھے آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, میرے راستے میں رکاوٹ ہے. اور ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آروز دستیاب نہیں ہے, عدلیہ وہ نہیں دے سکتی, فوج دستیاب نہیں ہے, فوج نے معذرت کر لی ہے, اس کے علاوہ رینجرز دستیاب نہیں ہے, پنجاب رینجرز نے معذرت کر لی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا نہ فنڈز ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس جو الیکشن کرانے کے لیے ضروریات ہوتی ہیں وہ ہیں, تو ہم کس طرح سے الیکشن کرائیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھوس وجوہات موجود ہیں جو کہ تقرریاں تبادلے کیے جا رہے ہیں. یہ غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں جو کہ سی سی پی او لاہور رہے ہیں, ان کی تقرری اور تبادلے کا کیس تھا, اور یہ سپریم کورٹ کے دو جج جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی سن رہے تھے. جسٹس مظاہر علی نقوی نے یہ تمام ریمارکس دیے, تو اس کے بعد سکندر سلطان راجہ سے رپورٹ طلب کر لی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہمیں وہ تمام کاغذات بتائیں کہ کس کے تحت آپ نے تقرریاں اور ٹرانسفر کیے ہیں, تمام ریکارڈ لے کے آ جائیں اور ہم اس کیس کو دیکھیں گے. آج صبح میں یہ کیس ہوا ہے, چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر جھاڑ پلائی گئی اور 90 دن میں انتخابات کرانے کا کہا گیا, اور آج دوپہر میں ایک آڈیو کال لیک ہو جاتی ہے. آڈیو کال لیک کیا ہوتی ہے, پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں, اور جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کورٹ میں بڑے دبنگ فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے جج جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جج ہوئے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کریں گے, اور ان کی بائسنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, وہ ایک متنازع جج ہیں. اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج اس شخص نے
جو ہے اگر بلا کے چیف الیکشن کمشنر کو پوچھ لیا تو کس نے آڈیو کال لیک کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تمام انگلیاں جو اٹھائی جا رہی ہیں وہ طاقتور حلقوں کی جانب اٹھائی جا رہی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آڈیو لیک ہوتی ہیں, کون اس کا محور ہوتے ہیں اور وہ آڈیو لیکس کیوں کرتے ہیں. آج اگر چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر کسی جج نے ہمت کر ہی لی ہے کہ وہ پوچھ لے کہ 90 دن کے اندر انتخابات اگر نہیں کرائے تو یہ آئین سے انحراف ہوگا, تو آپ نے اس جج کی کلاس ایسے لی ہے کہ آپ نے اس سے متعلق ایک دوسرے شخص کی آڈیو کال لیک کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, اور پھر اس کا ہم نے اثر دیکھا ہے کہ آج ہی کے دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ بینچ ہی چینج کر دیا. اب اس بینچ میں جو الیکشن کیس کی سماعت کر رہا تھا ڈوگر صاحب کے کیس کی, اس میں جسٹس منیب اختر شامل ہو گئے ہیں. اس سے کل جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مظاہر علی نقوی تھے, اب جسٹس منیب اختر بھی شامل ہو گئے ہیں. 3 رکنی یہ بینچ کر دیا گیا ہے. تو بیسکلی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح آئین کے تحت جو 90 دن میں انتخابات ہیں وہ اس کی طرف نہ جا سکے, فیصلہ نہ دے سکے. آج ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو سنگل بینچ جواد صاحب کا وہ فیصلہ تھا, اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ سنگل بینچ کا چونکہ فیصلہ تھا, باقاعدہ طور پہ درخواست دائر ہو گئی ہے, اور اس درخواست میں الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو کہ پنجاب میں ٹائم پہ انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. تو تمام یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے, یہ گیم ہمیں پتہ ہے, اس گیم کے پلانرز ہمیں پتہ ہے, اور یہ گیم ایگزیکیوٹ جس طرح سے ہو رہی ہے وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے. بینگ جرنلسٹ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ تمام کوششیں یہ ہیں کہ اس ٹائم انتخابات نہ کرائے جائیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی استیاری میں نہیں ہے. اگر اس ٹائم انتخابات کریں گے, عمران خان صاحب کلین سویپ کریں گے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اسمبلیوں میں, اور عمران خان صاحب مضبوط ہو کے آئیں گے. تو ان سب کو یہ ڈر ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں, عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک جنگ کرتے رہے ہیں, ان سب کو لالے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو جائے لیکن عمران خان صاحب اقتدار میں نہ بیٹھ سکیں. اور اس سارے گیم میں آپ کو پتہ ہے طاقتور لوگ شامل ہیں, اور اس سارے گیم میں طاقتور لوگوں کے, پاکستان میں طاقت کے بڑے, اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ طاقت کا کیا ہے آپ مجھے ڈیفائن کریں, تو پاکستان میں طاقت کے بڑے پوائنٹس ہیں جہاں سے طاقت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ طاقتور لوگ ہیں. اس میں صرف فوج نہیں آتی, اس میں بہت سارے بیوروکریٹ شامل ہیں, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو کہ فیصلے لیتے ہیں, اور پاکستان کو پھر ان فیصلوں کا بھگتنا بھی پڑتا ہے. رائٹ نو مریم نواز صاحبہ سے جو سوال ہوا, اور مریم نواز صاحبہ سے سوال یہ ہوا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آپ کی حکومت میں, اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ریٹس بڑھ رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اسحاق ڈار کو یہ فیصلے منی بجٹ اکیلے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس میں تمام پی ڈی ایم کو شامل کریں, کیونکہ ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ارکان جب ووٹ مانگنے جائیں گے لوگوں سے, لوگ ووٹ نہیں دیں گے جتنی مہنگائی ہو رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ بڑے آرام سے آنسر دیتی ہیں اس کا کہ یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے. اگر یہ آپ کی حکومت نہیں ہے تو آپ چچا کے ساتھ جو مٹھائیاں کھاتی رہی ہیں اس حکومت کے بننے پر, اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی ہیں, وہ کس وجہ سے کرتی رہی ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون جس کی آپ چیف آرگنائزرز ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے لوگ عہدے چھوڑ کر جا رہے ہیں بڑے بڑے, آپ چونکہ بڑی پوزیشن پہ آ گئی ہیں, تو آپ سے لوگ سوال کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے, تو پھر یہ ایک مذاق کے مترادف ہے. انفارچونیٹلی اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. بہرحال یہ جو آڈیو کال کا معاملہ تھا یہ اپنے منطقی انجام کو کل پہنچے گا, کل کیس لگتا ہے, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوا آپ کو ضرور بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.